اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيء عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينة نجا واهتدى من تخلف نازل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقبل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بندگان خدا، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی خدمت میں، تمام مومنین و مسلمین کی خدمت میں، تمام عالم انسانیت کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں، تمام مراجع علماء اور تمام متدین افراد کی خدمت میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اور آپ کی طرف سے اور تمام ہی افراد کی طرف سے وارث خاتم الانبیاء ساکن غیبت حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں بھی تہنیت اور تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً انتہائی پرمسرت موقع ہے، چونکہ 17 ربیع الاول آج 14 ہے تو آ جائے گی اور جمعہ بعد میں ہوگا، لہٰذا اسی جمعے میں اسی کے بارے میں کچھ نہ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ بے شک ہمارے نبی کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کی ولادت سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور آپ کی ولادت کے بعد دنیا میں اجالا ہی اجالا ہے، اور ہمیشہ اجالا ہی اجالا رہے گا۔ لوگ کتنا بھی اس چراغ کو گل کرنے کی کوشش کریں گے، پھونکیں مار کر گل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے یہ چراغ نبوت گل نہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ یہ روشنی اور اجالا پھیلاتا رہے گا۔ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل 571 عیسوی آپ اپنے ہی گھر میں، یعنی جو جناب عبداللہ کا گھر تھا، تشریف لائے، اور انسانیت کو، یعنی جو انسان تھے بظاہر انسان تھے لیکن آپ نے انسانوں کو انسان بنایا اور انسانوں کو یہ بتایا کہ وہ انسان ہیں اور انہیں انسانیت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ آیہ کریمہ
سورہ انبیاء کی 107ویں نمبر کی آیت ہے، بڑی مشہور ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کے زبان پر اور ذہن میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کی شان یہ بیان کی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت کریمہ میں ارسلناک ہے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر ارسال، ہم نے اپنی طرف سے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی تو رحمت ہیں ہی عالمین کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت بھی رحمت ہے عالمین کے لیے۔ اب آپ دنیا میں رحمت کا تعلق ارسال سے ہے، علامہ جوادی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، رحمت کا تعلق ارسال سے ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر اسلام کی وجود ہی کی طرح ان کی رسالت بھی ایک رحمت ہے اور عالمی رحمت ہے۔ کیوں ہے؟ یہ دنیا بخوبی سمجھ سکتی ہے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے بہت سے دین آئے، ادیان آئے، مذاہب آئے، طریقے آئے، راستے آئے، ریفارمر آئے، مسلح آئے، سماج سدھارک آئے، ہزار بے شمار، جن کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، مگر سب ادھورے تھے۔ کسی کا پیغام 1 قدم چلا، کسی کا پیغام 2 قدم چلا، اور کوئی 3 قدم چل پایا، اس کے آگے کوئی نہ بڑھ پایا۔ اور 10-50 سال بعد، 100 سال بعد زیادہ سے زیادہ پرانے ہو گئے قوانین، اذکار رفتہ ہو گئے، پیغامات لوگوں نے بھلا دیے، اور کائنات کو، انسانوں کو اس کا کوئی فائدہ زیادہ دیر تک نہیں پہنچ سکا، اگرچہ وقتی بھی نہیں پہنچ سکا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف دنیا میں لائے تو آپ خاتم ہیں، سب کی باتیں ختم ہو گئیں، سب کی شریعتیں ختم ہو گئیں، سب کے دین ختم ہو گئے، سب کی اصلاح کی باتیں ختم ہو گئیں، اب فقط آپ ہی حرف آخر ہیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے، نہ کسی کی بات آنے والی ہے، نہ کوئی دین آنے والا ہے، نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی پیغام آنے والا ہے، نہ وہی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ شریعت ہے تو شریعت محمدی ہے، اور کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ لہذا انسانیت نے اسلام کے آنے کے بعد خوب اسلام سے فائدہ اٹھایا، گویا کہ انسانیت اسلام کے آنے کے بعد پھلی اور پھولی، پتہ چلا ان کو کہ ہم انسان ہیں تو ہمارا جوہر کیا ہے، ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، انسان بن کر رہنا چاہیے، کس طرح ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا، ہمارا دستور کیا ہے، آئین کیا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ کوئی مشکل بات تھی، پیغمبر نے سب پر عمل کر کے بتایا۔ اگرچہ مکے والوں کو، لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ گراں گزر رہی تھی۔ میں ایک بات پچھلے بیان سے ربط دیتے ہوئے کہ پیغمبر آئے، دنیا میں تشریف لائے، جو معجزات ہوئے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، یعنی اللہ نے کائنات میں نبی کے آنے کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے بتا دیا، جو انتظار کر رہے تھے سب لوگ، ان کو معلوم ہو گیا کہ آخری نبی دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، آخری نبی دنیا میں آ چکا ہے۔ قیصر و کسریٰ کے طاقوں نے ٹوٹ کر بتایا کہ آخری نبی آ گیا ہے، دریائے ساوا نے خشک ہو کر بتایا کہ آ گیا ہے، آتش کدہ فارس نے گل ہو کے بتایا کہ وہ اصل سراج خدا جو ہے وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے، چراغ ہدایت دنیا میں تشریف لا چکا ہے، وہ مہر منور دنیا میں تشریف لا چکا ہے کہ اب کسی بھی روشنی کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو چکا ہے۔ لہذا دنیا میں معلوم ہو گیا، ہر جگہ معلوم ہو گیا۔ اب بس یہ تھا کہ یہ کب اعلان کریں اور کب ہم ان کی رسالت کو مانیں۔ آپ کہیں گے کچھ لوگوں نے نہیں مانا، ان کے اپنے اپنے نہ ماننے کے اسباب تھے۔ کوئی چاہتا تھا ہمارے علاقے میں آتے، کوئی چاہتا تھا ہمارے ملک میں آتے، کوئی چاہتا تھا ہمارے خاندان میں آتے، کوئی سمجھتا تھا ہمارے گھر میں آتے،
لیکن اللہ نے کہا کہ ہر گھر اس لائق نہیں ہے، ہر علاقہ اس لائق نہیں ہے، ہر ملک اس لائق نہیں ہے کہ میرا نور جو میرا آخری پیغمبر ہے وہ سب جگہ جائے۔ ارے گھر ہے تو بنی ہاشم کا عبداللہ اور عبد المطلب اور ابو طالب کا گھر ہے، جگہ ہے تو مکہ ہے، ملک ہے تو عرب ہے جہاں ہمارا نبی نازل ہو سکتا ہے اور اتر سکتا ہے۔ لہذا آپ وہاں تشریف لائے، وہاں آپ تشریف لائے اور پرورش شروع ہوئی۔ اللہ نے انتظام ایسا کیا، میں نے کسی خطبے میں بہت پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کتنے حجابوں میں نور محمد کو رکھا، لاکھوں برس۔ یہ برس دنیا والے نہیں ہیں، وہ لائٹ ایئر ہیں جو دنیا کے ایک سال، لائٹ ایئر ایک دنیا کے 3,000 سال یا 3 لاکھ سال اس کے یہاں ایک سال کے برابر ہوتے ہیں لائٹ ایئر کے۔ لہذا اتنے 5,000 سال کسی میں، 10,000 سال زندگی میں، 1 لاکھ سال کہیں اللہ نے رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ بھیج رہا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے نبی خاتم بنا کر کہ اس کا پیغام آخری پیغام ہو، اس کی ہدایت آخری ہدایت ہو، اس کا قول آخری قول ہو، اس کی بات آخری بات ہو، اس کا دین آخری دین ہو، اس کے بعد قیامت تک انسانوں کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ لہذا میں بات عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر چلے لوگوں کے پیغامات اور اتنا اختلاف ان باتوں میں، اتنا اختلاف کہ لوگ ماننے سے عاجز آ گئے، اس پر چلنے سے عاجز آ گئے، لہذا چھوڑ کے چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، بغیر کسی نظام اور آئین اور دستور کے لوگ زندگی گزارنے لگے۔ لیکن ہمارے نبی جو یہ آئین لے کے آئے، دستور لے کے آئے، 1400 برس تو ہو چکے ہیں، بلکہ 1450 برس ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک نہ پرانا ہوا ہے، نہ فرسودہ ہوا ہے، نہ کوئی کہانی ہوا ہے، نہ کوئی قصہ ہوا ہے، بلکہ حقیقت ہے اور حقیقت بن کے دنیا کے سامنے موجود ہے۔ لہذا آپ آئے، جناب عبداللہ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں جو آپ کے والد بزرگوار ہیں، اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب ہیں، اور پرورش کے لیے جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، جناب آمنہ ہیں جو آپ کی والدہ گرامی ہیں، اور دنیا میں آ گئے، استقبال ہوا۔ کعبہ اسی وقت مسکرایا تھا، مگر لوگوں نے دیکھا جب علی خانہ کعبہ میں آئے کعبے کو مسکراتے ہوئے، اس لیے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہہ دیا تھا جناب ابو طالب سے کہ اس طرح کا ایک بچہ اگر ہمارے یہاں بھی ہوتا تو جناب ابو طالب نے کہا تھا تمہیں 30 برس انتظار کرنا پڑے گا، ایک بچہ ایسا ہی ہمارے یہاں بھی پیدا ہونے والا۔ ہدایت کا یہ آخری اللہ کا پیغام بر رسول نبی خاتم زندگی 5 برس تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے، ماں کی کفالت میں رہے 7 برس تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جناب ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد کی کفالت میں آ گئے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیسی وہ آغوش تھی، کیسی وہ آغوش عاطفت تھی کہ جسے اللہ نے کہا یہ آغوش ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نہیں بلکہ میری آغوش ہے جس میں پیغمبر پروان چڑھ رہے ہیں۔ لہذا اعلان بھی کیا قرآن نے۔ بڑے آگے 25 برس کے ہوئے آپ کی شادی ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ سے، اس کے بعد آگے بڑھتی ہے زندگی، یہاں تک کہ اللہ نے کہا اب اعلان فرما دیجئے۔ 40 برس میں آپ نے اعلان رسالت فرمایا ہے، آپ رسول نہیں بنے ہیں۔ رسول تو کب تھے؟ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ لہذا سارے انبیاء ہمارے نبی کے بعد ہیں، ہمارے نبی سب سے پہلے ہیں، اور اللہ نے آپ کو آخر میں بھیجا، یہ تو حقیقت ہے اور واضح بات ہے۔ لہذا اعلان رسالت فرما دیا، اعلان رسالت فرمایا، اور اس کے بعد اعلان رسالت کیا ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سورہ اقرا پہلی وحی ہے جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے بعد قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ کھل کے تبلیغ کیجئے، مکے میں تبلیغ کیجئے، بلائیے لوگوں کو، دعوت ذوالشیرہ، اس سے آپ کی تبلیغ کھل کے شروع ہو گئی۔ کوہ صفا پر جا کر آپ نے اعلان کیا اکٹھے ہو جاؤ، سب آ جاؤ مکے والوں۔ آ گئے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جتنے سامنے کھڑے ہوئے تھے سب مشرک تھے، کافر تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے تھے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے
کہ بنی ہاشم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں طرح طرح کی باتیں، لیکن کوئی یہ بتائے کہ عرب میں مکے میں ہر قبیلے کا ایک بت تھا، کوئی بنی ہاشم کا بھی بت تھا خانہ کعبہ میں؟ بنی ہاشم کا بت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے سب بت پرست تھے، بنی ہاشم اللہ کے چاہنے والے تھے، اللہ پرست تھے، موحد تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ لہذا کہا کہ دیکھو کیا تم مجھے سچا مانتے ہو؟ بے شک سچا مانتے ہیں۔ امین مانتے ہو؟ بے شک مانتے ہیں۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے اس صفا کے پیچھے ایک لشکر ہے تو یقین کرو گے؟ کہا بالکل کریں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے کوئی غلط بات کی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کردار، یہ ہے پہلا درجہ، آپ نے کوئی غلط بات کی ہی نہیں ہے۔ اگر نہ بھی ہوگا تو ہم یقین کریں گے کہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو نہ ہوگا تو ہو جائے گا، موجود ہو جائے گا کہ لشکر ہے۔ تو اس کے بعد کہا اگر میں اتنا ہی سچا ہوں اور سچی بات کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے جو ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ ہے۔ اب سب خاموش ہو گئے، اب یہاں کچھ نہیں کہتے ہیں، یہاں کچھ نہیں کہتے، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کہا بتاؤ تم نے درس دیا تھا، کہا یہ بات کہی نہیں جاتی، ان کا انکار نہیں ہو پاتا۔ کہا اچھا چلو دوسری بات بتاؤ کہ تم جو پیدا ہوئے ہو تو ایک باپ کے ذریعے ہوئے ہو کہ نہیں؟ کہ ہاں باپ کے ذریعے تو ہوئے ہیں، ہمارا ایک باپ کے ذریعے ہم پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے۔ کہا آج کا یہی سبق ہے۔ اگلے دن پھر آئے، پوچھا کل کا سبق سناؤ کہ ہم باپ کے ذریعے دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ باپ کے ذریعے پیدا ہوئے تو تمہارا باپ ایک ہے کہ دو ہیں؟ جو ایک نہیں کہنا چاہ رہے تھے لا محالہ انہوں نے کہا باپ تو ایک ہی ہے۔ پیغمبر بس یہی کہلوانا چاہ رہے تھے کہ چاہے باپ کے ذریعے ایک کہو مگر ایک کہنا سیکھ جاؤ۔ جب تم ایک کہنا سیکھ جاؤ گے تو اللہ کو بھی ایک ماننا سیکھ جاؤ گے۔ لہذا پھر ان کے زبان پر جاری ہونے لگا، کاروان رسالت آگے بڑھ گیا، کاروان اسلام آگے بڑھ گیا، کاروان تبلیغ آگے بڑھ گیا۔ لیکن میں جو بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، حدیث قدسی کا سہارا لیتے ہوئے، حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اندر اخلاق جیسی عظیم صفت نہ رکھ دیتے تو لوگ تمہاری بات سننے پر تیار نہ ہوتے۔ لہذا تبلیغ کا پہلا سبق یہی ہے، تبلیغ کا پہلا جوہر اور ہنر یہی ہے کہ انسان اتنا با اخلاق ہو جائے، اتنا با اخلاق ہو جائے کہ اس کی بات سننے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ یہ درس ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اگر کسی سے اپنی بات منوانا ہے، کسی سے اپنے پکش ہندی میں کو منوانا ہے، کسی سے اپنے نظریے کو منوانا ہے، کسی سے اپنے کردار کو منوانا ہے، تو پہلے ہم اپنے اندر اخلاق کی ایسی صفت پیدا کریں کہ لوگ ہماری بات سننے پر تیار ہو جائیں۔ سورہ نون والقلم اس میں ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بلند ترین اخلاق کے اوپر اور درجے پر رکھا، آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں۔ طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تو یہ کہا ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر رکھا ہے۔ تو اخلاق سیرت میں ہے، لوگ بہت سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن سیرت میں ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کے لبوں کی مسکراہٹ لوگ دیکھا کرتے تھے۔ کبھی تو شروع ہو کے کسی سے گفتگو نہ کی، کبھی تو شروع ہو کے کسی سے بات نہ کی، بلکہ جب بھی بات کی، جب بھی ملے تو چہرے پر مسکراہٹ اس طرح کی رہتی تھی کہ اگر نہ چاہ بھی رہا ہے انسان مگر پھر بھی چاہتا تھا کہ جو کچھ یہ فرمائیں ان کی بات سنیں۔ لہذا آپ اتنے اخلاق کے درجے پر فائز تھے۔ آج آپ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پالنے والے ہمارا نبی بھی رحمت ہے اور ہمارے نبی کی رسالت بھی رحمت ہے۔ 17 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، 17 ربیع الاول آنے والی ہے۔ میں دوسرے خطبے میں اعمال بیان کروں گا کیا کرنا چاہیے 17 ربیع الاول کو۔ لہذا وہ تشریف لائے ہیں، لہذا ان کی
رحمت جو تو نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، ان کی اس رحمت کا واسطہ دے کر تیری رحمت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پالنے والے اس رحمت کے دامن سے ہمیں بھی ڈھانپ لے اور دنیائے انسانیت کو انسانوں کی طرح رہنے کی توفیق کرامت فرما دے، تاکہ ہم انسان بن کے دنیا میں رہ سکیں۔ اور انسان اسی وقت رہ سکتے ہیں کہ جب ہم ایسے انسان کا اتباع اور پیروی کریں گے کہ جسے اللہ نے مکمل انسان بنا کے بھیجا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجنا ولا نعدو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلى کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا۔ نشهد ان لا الہ الا هو لطوف العباد بجودہ والعواد للمذنبین بحلمہ، ونشهد ان محمد النبی وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، شریعت محمد پر عمل کرنے والوں میں ہیں۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے مذہب۔ شریعت کے معنی ہے گھاٹ اور مذہب کے معنی ہے راستہ۔ مذہب ہمیں ایک منزل تک پہنچاتا ہے اور دین کا مطلب ہے منزل، مذہب کا مطلب ہے راستہ۔ تو دین ہمارا اسلام ہے اور مذہب ہمارا جعفری ہے۔ مذہب اپنا جعفری ہے، یہ بات آپ اذہان میں رکھیں، اور دین ہمارا اسلام ہے۔ دین ایک منزل اور مذہب راستہ۔ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ منزل ہے ہماری، اور اس منزل تک پہنچانے کے لیے جو ہمارا راستہ ہے وہ جعفری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر راستہ اس دین تک نہیں پہنچا سکتا۔ اعلانات کچھ زیادہ ہیں، مولانا کچھ اعلانات دیکھ کے کر دیجیے گا، لوگ پریشان ہیں اعلان پہنچانے کے لیے۔ پہلے سے آپ اپنا نمبر سوشل میڈیا کسی اس پہ لکھ دیجیے تاکہ اس پہ لوگ اپنا اعلان پہنچا دیا کریں، تاکہ بعد میں پھر یہاں سروں اعلان کے کاغذ اور پرچے مسجد میں چلتے رہتے ہیں اور طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ لوگ جو امتحانات میں چیٹنگ کرتے ہیں ان سے سیکھ لیجیے کہ اعلان کیسے جائے، اندر ہی اندر پہنچ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کہاں پہنچ گیا اور کس جگہ پہنچ گیا۔ دنیا ہے، یہاں سے بھی چلتا ہے۔ بہرحال دین تک پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ درکار ہوتا ہے۔ اگر راستہ صحیح نہیں ہے تو ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر راستہ صحیح مل گیا تو ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لہذا دین جو دین اسلام ہے، جو اللہ کا پسندیدہ اسلام ہے، اگر ہمیں اس تک پہنچنا ہے تو ہمیں صحیح راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور صحیح راستہ وہ ہے کہ جو محمد و آل محمد نے ہمیں دکھایا ہے، جسے مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی آج 17 کو ان کی بھی ولادت کی تاریخ ہے۔ آج کا دن تو 14 ہے، جو ایک ملعون کے واصل جہنم ہونے کا دن ہے۔
لہذا اس کی بھی آپ کو مبارکباد، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کا نام لوں یہاں کے اوپر، اس لیے کہ وہ تو دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا، اس کی حکومت بھی نیست و نابود ہو گئی اور اس کی نسل بھی نیست و نابود ہو گئی، اور اگر کہیں ہے بھی تو اتنی خوف زدہ ہے۔ مجھے بہت، میں نے تو نہیں سنا، مگر میرے یہاں ایک بزرگ تھے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، وہ ان کی مجلس 8 محرم کو مجلس پڑھا کرتے تھے، جناب عمدۃ العلماء مولانا کبن صاحب قبلہ کعبہ اللہ مقاموں کی ایک مجلس 8 تاریخ کی انہوں نے رٹ لی تھی، اور وہ 8 تاریخ کو ہمارے وہاں گاؤں میں پڑھا کرتے تھے پوری مجلس، کبھی کبھی بھول بھی جاتے تھے بیچ میں، مگر وہ بہرحال مجلس پڑھتے تھے۔ تو اس میں ان کا ایک نقطہ ہے، جناب تائید کریں گے، کہ وہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں یزیدیوں کی پہچان کیا ہے؟ اس زمانے میں یزیدیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے، کہیں ہوں گے بھی مگر وہ چھپائے میں، اس لیے کہ اگر یزید نام رکھا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ یزیدی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اگرچہ ایک فرقہ پایا جاتا ہے مگر وہ کوئی اس کا مام نہیں ہے، نست و نابود ہو گئے وہ بھی سب، اور ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ کچھ دن بعد، ان کا بھی وجود ختم ہو جائے گا۔ لہذا آج تو ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے ہمیں مذہب سکھایا اور دستور دیا، اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سے امام پیدا ہو گئے تھے اور ان کی فقہ بھی چل رہی ہیں آج، لیکن میرا عالم اسلام سے ہمیشہ یہ شکوہ رہا کہ کہتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ کہا اور فلاں امام نے یہ کہا اور فلاں امام نے یہ کہا اور فلاں امام نے یہ کہا، اور کبھی یہ، جبکہ چاروں امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں کسی نہ کسی سلسلے سے، مگر یہ نہیں کہتے کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا، اور ہم کسی کو نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں چھٹے امام جعفر صادق نے کیا فرمایا ہے، اور جو آپ نے فرمایا وہی صحیح ہے، وہی شریعت ہے، وہی حکم قرآن ہے، وہی حکم خدا ہے۔ لہذا ایک دو باتیں جو پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد نے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جمعہ کا دن ہے، ہر شخص غسل کرتا ہے، ہر شخص صاف پاکیزہ لباس پہنتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے ریش اور مونچھوں کو ترشواتا ہے یا خود تراشتا ہے، اپنے ناخنوں کو اتارتا ہے، لیکن ہر انسان یہ کرتا ہے، اکثریت کسی کی ہے کہ وہ بال نہیں کاٹتا اپنے اور داڑھی نہیں بناتا اور وہ پھرا کرتا ہے یوں ہی، لیکن اکثریت کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بالکل ہی نہیں۔ ایک ہمارے جد تھے، ان سے کسی نے پوچھا داڑھی رکھنے کا کہ داڑھی کیسے رکھی جائے، کس طرح رکھی جائے، تو اشارہ سمجھیے گا، آپ نے فرمایا داڑھی کیسے رکھی جائے، بہت لطیف اشارہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس طرح اور نہ اس طرح، دیر میں سمجھی جائے گی بات۔ بہرحال تو داڑھی رکھتے ہیں، بہت سے منڈواتے بھی ہیں، بہت سے کسی طرح کچھ یہاں تک رکھتے ہیں، کچھ بالکل صاف کر دیتے ہیں، کچھ اگنے ہی نہیں دیتے، تو مگر ہمارا جو مذہب ہے اس نے سب چیزوں کے بارے میں بتایا، فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی داڑھی میں 70 مرتبہ کنگھا کرے، گن کر 1 2 3 اس طرح گن کر، تو 40 دن تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، 40 دن تک۔ ایک دن دور بھگانا شیطان کو مشکل ہے، چاہے جائے کہ 40 دن تک دور رہے، لہذا یہ حدیث ہے، چھٹے امام نے فرمایا۔ ناخن، آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے نگاہ، خاص طور سے جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے تو ناخنوں پہ نگاہ پڑتی کہ دیکھو ناخن کس طرح پڑ جاتی ہے، حالانکہ دیکھنا نہیں چاہیے دوسرے کی طرف مگر پڑ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو ناخن اتارے گا اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں سے تکلیف کو نکال دے گا اور دوا کو داخل کر دے گا۔ آپ دیکھیے کہ ذرا سے بڑھ جاتے ہیں اور آپ انہیں تراشتے ہیں تو اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، انگلیوں ناخنوں کی جڑوں سے آگے سروں سے ایک ٹھنڈک سی داخل ہوتی ہے، وہی دوا ہے جس کے بارے میں امام اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا ناخن اتارنا بڑی تکلیفوں میں رکاوٹ اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق نہیں بڑھ رہا ہے، رزق نہیں بڑھ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کہ بڑے بڑے ناخنوں سے تو کھانا نہیں کھا رہے ہو جو اس میں ڈبو کے قورمے میں اور بریانی میں اور پلاؤ میں ناخن بڑے بڑے ان میں میل ہے۔ ارے رزق میں اضافے کا سبب ہے کہ اگر 8ویں دن نہ صحیح تو 15ویں دن تو ہر جمعے کو نہ صحیح تو ایک جمعہ چھوڑ کے تو ناخن تراش لیا کرو، ہر جمعے تو کاٹتے تو اور اچھا ہے۔ لیکن تکلیفیں مرض نکلتے ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کسی اور مذہب نے نہیں بتایا ہے، یہ ہمارا مذہب جعفری ہے جو ہمیں بتا رہا۔ فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن مونچھیں کاٹتے ہوئے، مونچھیں کاٹنے کا بہت ثواب ہے جمعے کے دن، مونچھیں کاٹتے ہوئے کہے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، جملہ چھوٹا سا یاد رہے گا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، جو مونچھوں کو تراشتے ہوئے اور ناخنوں کو کاٹتے ہوئے یہ کہے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ اسے ہر ناخن اور ہر بال کے بدلے اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے، صلوات پڑھنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، ثواب ملے گا، اور ہمارے نبی اور اولاد نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا صلوات ان کا حق بنتا ہے کہ ہم صلوات پڑھیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، لہذا 17 ربیع الاول کے اعمال، 17 کی شب بھی بڑی بافضیلت شب ہے، لیکن دن کے اعمال یہ ہیں، سب سے پہلے غسل، پھر روزہ رکھے، روزہ تو صبح ہی سے رکھنا جائے گا، روزہ رکھے، جو شخص اس روز روزہ رکھے خدا اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کرے گا، 17 ربیع الاول کو جو روزہ رکھے گا۔ اور یہ دن ان 4 دنوں میں سے ہے جو تمام برس میں روزے کی فضیلت کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ اس کے علاوہ زیارت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزدیک و دور سے پڑھے، زیارت امیر المومنین کو پڑھے، جب دن بلند ہو جائے، تھوڑا سورج بلند ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے۔ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ قل هو اللہ، کوئی زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہے، 2 رکعت کی نماز پڑھے جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے، دن بلند ہو جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ مسلمان اس دن کی تعظیم کریں، 17 ربیع الاول کی، صدقہ دیں، خیرات دیں، مومنین کو خوش کریں، مومنین کو خوش کریں۔ ہر مذہب والا، ہر دین والا اپنے سربراہ کا یوم پیدائش مناتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ شائن شان طریقے سے نظر و نیاز کا اہتمام کریں، چراغاں کریں، خوشیاں منائیں، صاف اور پاک لباس پہنیں اور مومنین سے ملیں، ایک دوسرے کو بتائیں، مبارکباد دیں کہ آج کا دن وہ ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کا روز ولادت ہے اور ان کا دنیا میں آنے کا دن ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں انجام دیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے، ہماری صحیح کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں محبان محمد و آل محمد میں شمار فرمائے، شیعان محمد و آل محمد میں شمار فرمائے، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرمائے، مراجع کا سایہ برقرار فرمائے، اور دنیا میں ہمیں عزت و احترام کے ساتھ محمدی ہونے کا شرف عنایت فرمائے، ہمارے سر کو بلند رکھے، کبھی جھکنے نہ دے، پرچم اسلام کو سر بلند رکھے، اسے کبھی نہ جھکنے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدت نساء العالمین وبدت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی اللہم صلی علی محمد والحسین الشہید بکربلا اللہم صلی وعلی ابن الحسین اللہم صلی علی محمد ومحمد ابن علی اللہم صلی علی محمد
وجعفر ابن محمد اللهم صل على محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد مع ياثار بدء والطغيان هادم بنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله والسلام عليه وعلى آبائه الكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر